بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر نمبر 12 باب نمبر 8 معاشی ترقی سے متعلق ہے. اس لیکچر میں ہمارا موضوع پاکستان میں توانائی کے اہم وسائل کی پیداوار اور کھپت پر بحث. کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں توانائی اہم کردار ادا کرتی ہے. موجودہ تشریحی دور میں توانائی کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے. توانائی کے وسائل ملک کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں. بجلی، قدرتی گیس، معدنی تیل اور کوئلہ پاکستان کے اہم توانائی کے وسائل ہیں. عزیز طلبہ، اب ہم باری باری توانائی کے ان وسائل کی پیداوار اور کھپت کا جائزہ لیں. نمبر 1، بجلی. بجلی توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو صنعتی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرتی ہے. بجلی مختلف ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے. اب ہم باری باری ان تمام ذرائع پر نظر ڈالتے ہیں جن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. نمبر 1، پن بجلی. ہمارے ملک میں پن بجلی کے موزوں علاقے شمال اور شمال مغرب میں موجود پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں پن بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی ماحول میسر ہے. اس کے علاوہ میدانی علاقوں میں نہروں اور دریاؤں میں تیز بہاؤ پیدا کر کے پن بجلی پیدا کرنے کے مواقع موجود ہیں. دریائے سندھ پر واقع تربیلا ڈیم پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. دوسرا بڑا پروجیکٹ غازی بروتھا پروجیکٹ ہے. دریائے جہلم پر واقع بنگلہ ڈیم پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا تیسرا بڑا منصوبہ ہے. واسط ڈیم دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ چشمہ پن بجلی گھر، مالاکنڈ، درگئی پن بجلی کے منصوبے اور رسول پن بجلی گھر سے بھی پن بجلی پیدا کی جاتی ہے. نمبر 2، تھرمل بجلی. پاکستان میں تھرمل بجلی گھر معدنی تیل، قدرتی گیس اور کوئلے کی مدد سے بجلی پیدا کرتے ہیں. کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، مظفر گڑھ، کوٹک، لاڑکانہ، سکھر، جام شورو، کوٹری اور پسنی میں تھرمل بجلی کے اہم پیداواری یونٹ کام کرتے ہیں. مستقبل میں پاکستان کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے گئے ہیں اور بہت سے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. نمبر 3، ایٹمی توانائی. پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ملک میں نیوکلیر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ہے. ایٹمی توانائی موجودہ دور میں توانائی حاصل کرنے کا سب سے ترقی یافتہ اور پیچیدہ ذریعہ ہے جو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان میں 1971 میں ایٹمی توانائی متعارف ہوئی جب کراچی میں پہلا یونٹ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ قائم کیا گیا. دوسرا ایٹمی بجلی گھر چشمہ کے مقام پر لگایا گیا جسے چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 1 کا نام دیا گیا. اسے 13 جون 2000 کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا. اس کے علاوہ چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 2 سے بھی بجلی حاصل کی جا رہی ہے. نمبر 4، شمسی توانائی.
سورج سے حاصل ہونے والی توانائی شمسی توانائی کہلاتی ہے اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں شمسی توانائی سے محدود پیمانے پر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مثلاً چھوٹی مشینیں اور چھوٹی موٹریں چلانے کے لیے شمسی توانائی سے مدد لی جاتی ہے۔ مستقبل قریب میں شمسی توانائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ توانائی کے دوسرے ذرائع مہنگے بھی ہیں اور ان تک رسائی بھی مشکل ہے۔ نمبر 5، ہوا سے بجلی کی پیداوار۔ ہوائی توانائی حاصل کرنے کے لیے تیز ہوا کو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں سندھ، بلوچستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے سازگار حالات موجود ہیں، لیکن تاحال اس ذریعے کو زیادہ استعمال نہیں کیا گیا۔ ونڈ مل کھمبے پر لگے 3 یا 4 بڑے پروں اور ٹربائنز پر مشتمل ہے۔ یہ پر ونڈ مل کے ٹربائنز کو گھماتے ہیں۔ جب ٹربائنز گھومتے ہیں تو ان سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف ذرائع کا بجلی کی پیداوار میں حصہ فیصد، معدنی تیل 35%، گیس 29%، کوئلہ 0.1%، پن بجلی اور ایٹمی بجلی وغیرہ 35.9%، کل 100%۔ نمبر 2، قدرتی گیس۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار 4000 ملین مکعب میٹر ہے۔ یہ 40.3% سے زائد ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ قدرتی گیس توانائی کا نہایت ارزاں اور صاف ستھرا ذریعہ ہے جو معدنی تیل اور کوئلے کا بہترین نعم البدل ہے۔ قدرتی گیس گھریلو استعمال کے علاوہ کھاد، ریان، پلاسٹک اور دوسری بہت سی صنعتوں کو خام مال فراہم کرتی ہے۔ بلوچستان میں سوئی کے مقام پر پاکستان کا قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے جو 1952 میں دریافت ہوا۔ قدرتی گیس کے کچھ ذخائر صوبہ سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ صوبہ پنجاب میں پوٹوہار کے مقام پر قدرتی گیس دریافت ہوئی۔ پاکستان میں گیس کے محفوظ ذخائر قریباً 29.671 ٹریلین مکعب فٹ ہے۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مختلف شعبوں میں گیس کی کھپت کے شعبے، گیس کی مقدار فیصد، گھریلو استعمال کے لیے 23.2، تھرمل بجلی پیدا کرنے کے لیے 26.1، تجارتی 3، صنعتوں کے لیے 21.7، کھاد بنانے کے لیے 19، ٹرانسپورٹ CNG 7۔
कुल 100%। नंबर 3, मादनी तेल। 2013-14 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी तेल की औसत रोजाना पैदावार करीबन 66,000 बैरल है। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से एक इदारा कायम किया। मादनी तेल एक अहम जरिया तवानाई का एक अहम जरिया है जो मुल्की तवानाई की 35%, तकरीबन 35% ज़रूरियात को पूरा करता है। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल हालात इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ मादनी तेल के वसी इम्कानात हैं। पाकिस्तान में मादनी तेल के ज़खायर ज़्यादातर ज़ेरी सिंध और पटुहार के इलाकों में पाए जाते हैं। नंबर 4, कोयला। 2013-14 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोयले की सालाना पैदावार 4,000 मैट्रिक टन से ज़ायद। कोयला एक सस्ता ईंधन है। पाकिस्तान में कोयले के महफूज ज़खायर का अंदाज़ा 185 बिलियन टन से ज़ायद। पटुहार, बिलोचिस्तान और जनूबी सिंध में कोयले के वसी ज़खायर पाए जाते हैं। सिंध में थर के मुकाम पर पाकिस्तान का कोयले का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। 2013-14 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में कोयले की खपत के शोबे फीसद हिस्सा। थर्मल बिजली पैदा करने के लिए 1.4, ईंटों के भट्टों के लिए 47.1, सीमेंट की सनत के लिए 51.5, कुल खपत 100%। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल मसलन बिजली, कुदरती गैस, मादनी तेल और कोयले की पैदावार और खपत का जायजा। अजीज तलबा, अपने अगले लेक्चर में एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।